کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں مبالغہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بات شاید اتنی سادہ نہیں۔ کس کو کیا مبالغہ لگتا ہے اور کون کس کو سچائی مانتا ہے، اس کا فیصلہ تو عام حالات میں بھی کرنا مشکل ہے، پھر جنگ کے دوران تو یہ تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ پاکستان اور اس کے سابقہ حصے مشرقی پاکستان کے بیچ ایک مشکل اور تکلیف دہ رشتے کی مثال بھی کچھ یوں ہی ہے۔ 3 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی جب بھی مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے کا ذکر آتا ہے تو بات کہیں نہ کہیں سے بی بی سی تک ضرور پہنچ جاتی ہے۔ بی بی سی کے چاہنے والوں میں ایسے بہت سے ہیں جو اپنی گفتگو میں اکثر ہلکے سے یہ ضرور کہہ جاتے ہیں کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن 71 میں بی بی سی کی کوریج مناسب نہیں تھی۔ We expect that the real fight for Dhaka is about to unfold. بی بی سی نے جسے برصغیر میں دیوانگی کی حد تک چاہنے والوں کی کمی نہیں، آخر سن 71 میں ایسا کیا کر دیا کہ یہ آج تک خاص طور پر کئی پاکستانیوں کو ناگوار گزرتا ہے۔ کہانی لندن سے شروع کرتے ہیں، جہاں کے اسٹوڈیوز میں بیٹھے بی بی سی کے کہنہ مشق پروڈیوسروں کی آوازیں کم سے کم اس وقت مغربی اور مشرقی پاکستان کی گلیوں گلیوں گونجتی تھیں۔ راشد اشرف بھی انہی میں سے ایک تھے۔ جو ہم براڈ کاسٹرز تھے یا پروڈیوسرز تھے، ان کو جو مکمل آزادی حاصل تھی اس کا تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو کچھ براڈ کاسٹ کریں گے، جو کچھ لکھیں گے، جو کچھ براڈ کاسٹ کریں گے، اس پر براڈ کاسٹ کرنے سے پہلے کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا۔ براڈ کاسٹ کرنے کے بعد آپ کو نوکری سے نکالا جا سکتا ہے، آپ کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن براڈ کاسٹ کرنے سے پہلے کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کیا براڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی آزادی ہم لوگوں کو حاصل تھی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات جو ہمیں سمجھائی گئی تھی وہ یہ کہ آپ ہمیشہ ہر معاملے کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں گے اور کسی طرح کے تعصب سے آپ کام نہیں لیں گے۔ یہ 2 اصول تھے جو ہمارے سامنے تھے۔ لیکن پاکستانی فوج کی مشرقی پاکستان میں کارروائی کے ساتھ ساتھ راشد صاحب کو محسوس ہوا کہ نہ صرف برطانوی پریس بلکہ بی بی سی میں بھی اس آزاد ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے۔ مارچ میں جب یحییٰ خان نے وہ لگایا، ایمرجنسی لگائی، اس کے بعد یکایک سیکشن کا ماحول جو تھا وہ بالکل بدل گیا۔ بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ بی بی سی کی رپورٹنگ جو تھی وہ، یا بی بی سی کی براڈ کاسٹ جو تھا، نشریات جو تھیں، وہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ یک طرفہ ہے اور ان میں وہ جو توازن ہوتا ہے وہ قائم نہیں رکھا جا رہا ہے۔ راشد صاحب کو جو محسوس ہوا اس سے اس وقت بی بی سی کے کئی دیگر پاکستانی پروڈیوسرز اتفاق نہیں کرتے۔ نہیں، ماحول بی بی سی کی طرف سے تو نہیں چینج ہوا۔ سویز کرائسس میں انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر ایران کی ہوئی اس میں ایسے ہی کیا، مسز گاندھی کی ایمرجنسی میں ایسے ہی کیا۔ ان کی کچھ قدریں ہوتی ہیں جو یہ ہر حالت میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو وہاں انہوں نے 50 انٹلیکچوئلز کو مار دیا، ایک کھائی میں پھینک دیا، شہید اللہ قیصر اور ڈاکٹر امین الدین اور بہت سے 50 آدمیوں کو گن چن کے انہوں نے انٹلیکچوئلز کو مار دیا۔ اب اس کا ظاہر یہاں اثر ہونا تو ضروری تھا ان چیزوں کا۔ By mid-afternoon, the Indian jets are overdoing it, and their rockets are hitting civilian targets. If General Niazi decides after all to fight to the finish... لیکن لندن سے دور جہاں تاریخ کے کالے سائے ایک بھدے موڑ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہاں کیا محسوس کیا جا رہا تھا؟ علی احمد خان جو بعد میں بی بی سی کے ساتھ وابستہ ہوئے، اس وقت ڈھاکہ میں ایک مقامی صحافی اور براڈ کاسٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ مقامی جرنلسٹوں، مقامی اخبارات میں جو خبریں چھپتی تھیں وہ تو سینسر چھپتی تھی، یعنی مقامی ریڈیو سے جو خبریں، ڈھاکہ ریڈیو سے بھی میں اس زمانے میں خبریں پڑھتا تھا، اس سے وہ سب کی سب سینسرڈ ہوتی تھی، اور وہ ایک صاحب آتے تھے اور وہ اس کو وہ کرتے تھے، انڈورس کرتے تھے کہ ہاں بھئی یہ خبر جائے گی۔ بلکہ یہ ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ مغربی پاکستان کے اخبارات جو آتے تھے ان سے وہ خبریں پک اپ کر کے اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوتا تھا، یعنی میں انگریزی میں لکھتا تھا، پھر اس کو بنگالی میں، پھر اردو میں، اور وہ ہم 3 آدمی بیٹھ کے اس کو پڑھتے تھے، ایک بنگالی میں پڑھتا تھا، ایک انگریزی میں پڑھتا تھا، ایک اردو میں پڑھتا تھا۔
تو نتیجہ یہ تھا کہ وہاں سے جو خبریں ایمرج کرتی تھی، نکلتی تھیں، وہ تو سب کی سب سینسرڈ اور وہ خبریں ہوتی تھیں جو گورنمنٹ بناتی تھی. اگر اس وقت کے مشرقی پاکستان میں یہ حال تھا تو بظاہر پرامن مغربی پاکستان میں بھی کچھ زیادہ مختلف حالات نہیں تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج کل جب بلوچستان کی بات کی جاتی ہے تو مسکرینٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جنگ آزادی بنگلہ دیش کی جو تھی اس کو جو پاکستان کے ویسٹ پاکستان کے اخباروں میں جو ڈپکشن ہوتا تھا، اس کا کوریج ہوتی، تو ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کچھ مسکرینٹس ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے. کچھ اردو اخباروں کے کچھ صحافیوں کو بھیجا گیا باقاعدہ بریفنگ کے ساتھ کہ بھئی آپ وہاں سے بڑی پازیٹیو خبریں لے کر آئیں گے. اردو ڈائجسٹ میں وہ ایک سلسلہ وار مضمون چھپا تھا کہ یہاں محبت کا زمزمہ بہہ رہا ہے، جبکہ وہاں نفرتیں بڑھ رہی تھیں. یعنی بائی اینڈ لارج اخباروں کا جو اپروچ یہ تھا کہ جیسے کہ پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے، اس کی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کام کر رہی ہے، جو بڑی قربانیوں کے ساتھ. یعنی اس کا جو میں نے پرسیپشن جو تھا، تصور جو تھا وہاں کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کا، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سپریٹسٹ موومنٹ ہو رہی ہے، جو اینٹی پاکستان ہندوستان جو جن کو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اس قسم کی پروپیگنڈسٹ قسم کی خبریں ہمارے اخباروں میں چھپتی تھی. جب ہندوستانی افواج داخل ہو گئیں اس سے ایک دن پہلے تک پاکستان ریڈیو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. صبح کو میں اپنے ایک دوست جو صحافی تھے احمد الیاس، ان کے گھر گیا تو وہاں ریڈیو پر پاکستان ریڈیو کی خبریں سن رہا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ واضح نہیں ہیں اور صورتحال وہاں خاصی سنگین ہو گئی ہے. تو ہمارے دوست نے احمد الیاس نے کہا کہ بھئی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ چین سے مدد مانگیں گے، یعنی سنگینی بتا کے چین سے مدد مانگیں. جب ہم واپس آئے اب جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ہمارے ایک دوست، وہ بھی صحافی تھے، نوشاد نوری، وہ آئے. انہوں نے کہا بھائی وہ تو ہندوستانی فوجیں مین روڈ پر چل رہی ہیں، یعنی ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ آ گئے. یعنی اس وقت تک ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے حالات کیا ہیں اور ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں. تو جب یہ معلوم ہوا کہ صاحب اب تک پاکستان ریڈیو جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا یا ایسی خبریں بتا رہا تھا جو خبریں کم پروپیگنڈا زیادہ تھا، تو آپ یقین مانیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. صحافیوں کی ذاتی پرسیپشن اور پیشہ ورانہ تقاضوں کی اس بحث سے اور بھی بہت دور وہ سننے والے کیا سوچ رہے تھے جو ہر شام جاننے کی لگن دل میں لیے ریڈیو سیٹس کانوں سے لگائے پھرتے تھے. غیر جانبدار کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. تو جو لوگ بی بی سی کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ جو ہے 71 ہو یا 65 ہو، غیر جانبدارانہ وہ کبھی نہیں رہی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کبھی جتنی تحریکیں ہوتی ہیں وہ بی بی سی چلواتی ہے. جو کچھ بھی ویسے میں نے حقیقت یہ ہے کہ جو بھی بتاتا رہا وہ حقیقت پہ مبنی تھا، ایک شمع برابر بھی جھوٹ نہیں تھا. 67 کی بات جو ہوئی وہ بھی جو سنتا رہا، بعد میں حقیقت کہ گولان کی پہاڑیاں شام کی چلی گئیں، مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا. اس طرح جو کہتا رہا، اور تب بھی پاکستان کا ریڈیو اس وقت ہی جھوٹ بولتا رہا کہ اربون کا کوئی علاقہ نہیں گیا، سب انہی کے پاس ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. یہی سن 1970 میں ہوا کہ جناب وہ آج ہم نے چٹاکاں کی بندرگاہ کو خالی کرا لیا، نوا خالی کرا لی، ڈھاکہ پہ ہمارا پورا قبضہ. یہ سب باتیں کرتے رہے لیکن اس میں حقیقت نہیں تھی. حقیقت جو بی بی سی بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پاکستانی فوج پسپا ہو رہی ہے، نوا خالی میں، چٹاکانگ میں، ڈھاکہ، ہر جگہ پسپا ہو رہی ہے، اور یہ اپنی واہ 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 کر رہے ہیں. بی بی سی کی جو رپورٹنگ ہوتی تھی اس میں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بنگال کے لوگوں کی جو موومنٹ ہے نا،
اس کو زیادہ ابھارتے تھے. وہ جانبداری کا اس وقت میرے ذہن میں تصور نہیں تھا. اور اس وقت ہماری دلچسپی پاکستان ملٹری کے ساتھ نہیں تھی، ہماری دلچسپی بنگالیوں کے ساتھ تھی. چھٹا بیڑا آ رہا ہے، شاید وہ امریکہ کا چھٹا بیڑا آئے گا تو شاید پاکستان بچ جائے گا. اس پہ بھی کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بی بی سی نے کوئی کھل کے تبصرہ کیا ہو وہ چھٹا بیڑا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. اب ہم سمجھتے ہیں تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ ہوئی ہے، وہ صرف ایک ڈھکوسلا تھا، چھٹے بیڑے کو آنا ہی نہیں تھا، وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے. اس سلسلے میں جو میں آپ سے عرض کروں گا تو وہ صرف محدود ہوگا صرف آپ کے اسی سوال تک بی بی سی کے اس خصوصی کردار پہ جو سن 71 کی جنگ سے متعلق ہے. اس پہ بی بی سی کے جملہ کارکردگی پہ میری رائے زنی نہ سمجھی جائے. خاص توجہ اس بات پہ دی گئی کہ مکتی باہنی کی جو جدوجہد تھی اور اس میں بھارت جو ملوث تھا تو اس تعلق پہ روشنی نہیں ڈالی گئی. اور مکتی باہنی کی جو دہشت گردی پر مبنی جو سرگرمیاں تھیں اس کو میں سمجھتا ہوں مبالغہ آرائی کے ساتھ اس طرح سے بیان کیا جاتا تھا کہ جیسے وہ حریت پسند ہیں. آڈینس کا ریئیکشن بڑا ہاسٹائل تھا اس زمانے میں، اور ہمارے پاس خط آتے تھے گالیوں سے بھرے اور بہت ہی ویسے سخت قسم کے کہ آپ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، سب ٹھیک ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے اپنا باتیں اس میں ہوتی تھیں. اور میرے نام تک خط بھی آیا کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں شکل سے، آپ یہاں ٹی وی پہ آتے ہیں، دیکھیں آپ کیسے آتے ہیں پاکستان. نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں پاکستان گیا 72 میں تو میں بڑا گھبرایا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی مار پیٹ کی بھی بات ہو سکتی ہے. تو بی بی سی نے میں ریکارڈر بنانے میں کافی بڑا ہوتا تھا، اس پہ بی بی سی لکھا رہتا تھا، وہ میں اندر کی طرف رکھتا تھا کہ کوئی دیکھے نہیں. پھر بھی لوگ وہاں جان گئے. ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں انہوں نے اتنے تپاک سے ملے لوگ کہ کچھ کہنے کو نہیں. وہ جو اپنا امیگریشن آفیسر وغیرہ تھے ہاتھ ملا رہے ہیں سب لوگ. میں نے کہا کیا قصہ ہے بھائی، میری تو سمجھ میں نہیں آئی بات. اور یہی پھر ہم شہر میں گئے تو یہی دیکھا ہم نے، ہر جگہ یہی حال دیکھا. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب آپ لوگ ٹھیک تھے، ہم غلط تھے. میں کوئی 8 مہینے وہاں رہا سرنڈر کے بعد، اور ہم لوگ بی بی سی سنتے تھے چھپ چھپ کے، ریڈیو لگا کے. ہر آدمی، یعنی اس وقت اگر کوئی بچہ بھی بول دیتا تھا تو اس کو بھی ڈانٹ پڑتی تھی، چپ رہو، اس لیے کہ بی بی سی سن رہے ہیں. اور وہ جو لوگوں میں بی بی سی کے بارے میں ایک طرح کا وہ تھا کہ بی بی سی پاکستان کے خلاف خبریں دے رہا ہے، وہ شک نہ صرف دور ہوا بلکہ اب صرف بی بی سی ہی پہ اعتماد رہ گیا. بی بی سی جو تھا وہ ایک ادارے کی حیثیت سے اس بات میں ناکام رہا تھا کہ واقعات کا جو ایک سیلاب ہے اس میں اپنے عملے کو نہ بہنے دے. Morning, how are you? Morning, sir. Someone says the evacuation's cancelled. I'm Ronald Robson. You were looking for me yesterday. Yes. How are you? Very well, thanks. Oh, glad to see you. Hello. How are you? Who spread the rumor that I have run away? It was the Brahman Broadcasting Corporation, BBC. We're spreading your rumors. I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You'll see my dead body are alive. As the Indians step up their pressure, the panic increases, and the hotel welcomes more refugees. Come on, here you are. Good. Adi, bash. No. Colonel, is there any question of a surrender yet, do you know? Would you know? No, no surrenders. Yeah. There's no question of it. You know for sure, no question. No question of any surrender. That what General Niazi has been saying still stands. You fight to the last man. He means it. And you mean it with him, or of course, all of you behind everyone. him? The Indian Army is in Bangladesh. Your Air Force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully.
Their first target is the radio station just down the road from the hotel. Some of them want to shoot their way in, despite the fact that there's no resistance. But for the moment, a semblance of Mukti Bahini law and order prevails. Unofficially, the birth of the new nation is proclaimed when the Bangladesh flag is raised over the radio station. On reflection, would you say that the truth is that you really didn't have a chance from the very beginning of the war, once there was a war started? I am not willing to give any interview, please. Sir, you are at liberty Honestly, not to say anything. See, no. I mean, I can talk to you. Just a second, a little later. At the moment, some ceremonies to go on. By now, General Niazi cannot hide the humiliation he so deeply feels.